ایک جنگل میں طوطا سیٹھ رہتا تھا۔ طوطا سیٹھ کا اپنا مالٹوں کا باغ تھا۔ وہ اپنے مالٹوں کی حفاظت کے لیے وہاں ٹومی چڑیا کو کام پر رکھ لیتا ہے، اور ٹومی چڑیا اس کے باغ کی حفاظت بہت اچھے سے کرتی ہے۔ ایک دن کاجو کوا اپنی بیوی گوپی کوی سے کہتا ہے، گوپی کوی، تمہیں پتا ہے تم پہلے میرے لیے جب بھی باہر جاتی تھی تو مالٹے لے کر آتی تھی۔ بہت دن ہو گئے ہیں مالٹے کھائے ہوئے، اب میرے لیے مالٹے نہیں لاتی ہو، اور میرا بہت دل ہے کھانے کو۔ اتنے دن ہو گئے تم باہر گئی بھی نہیں اور کچھ کھانے کو بھی نہیں لائی ہو، تو مالٹے ہی کھلا دو۔ اتنا مزہ آتا تھا جب ہم مالٹے کھاتے تھے، اوپر سے موسم بھی بہت اچھا ہے۔ اگر مالٹے کھلاؤ گی تو میں بہت خوش ہوں گا۔ جلدی سے کچھ کرو، مجھے مالٹے کھلاؤ، مجھے بھوک بھی بہت ہے، لیکن مالٹے ہی کھاؤں گا میں۔ یہ نہ ہو کہ تم اڑ کر کوئی اناج ڈھونڈنے چلی جاؤ، مجھے مالٹے کھانے کا دل ہے۔ ہاں جی، مجھے یاد ہے کاجو کوا، میں آپ کے لیے مالٹے لے کر آتی تھی، لیکن تب طوطے سیٹھ نے اپنے باغ میں کسی کو نوکری پر نہیں رکھا ہوا تھا، تب تو میں بڑے آرام سے چرا لیتی تھی، لیکن جب سے یہ ٹومی چڑیا آئی ہے، وہ تو ایک پل کے لیے باغ سے نظریں نہیں ہٹاتی ہے۔ میں کیسے چوری کروں؟ اس لیے اب آپ ہی کوئی ترکیب بتائیں کہ میں آپ کے لیے مالٹے لا سکوں۔ وہ ٹومی چڑیا باغ سے ہٹے گی تو میں مالٹے لا سکوں گی نا؟ مجھے پتا ہے آپ کو بہت پسند ہیں، اسی لیے تو میں لاتی تھی۔ اب تو موسم بھی ایسا ہے کہ مالٹے کھانے کا بہت مزہ آئے گا، لیکن کوئی ترکیب سوچے اس ٹومی چڑیا کو وہاں سے نکالنے کی۔ ٹھیک ہے گوپی کوی، میں نے ترکیب بھی سوچ لی ہے۔ میں ٹومی چڑیا سے کہتا ہوں کہ مجھے اس سے کوئی کام ہے، میں اس کو ادھر اپنے پاس بلاؤں گا، اور تم پیچھے سے جا کر چھپ کر مالٹے توڑ لانا۔ ایسے ہی ہم اب مالٹے کھا سکتے ہیں، اور تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایسا کرو، تم ٹومی چڑیا کے باغ پہ پیچھے جا کر چھپ جاؤ، میں اسے آواز دیتا ہوں تاکہ وہ ادھر آئے، اور تم پیچھے سے ڈھیر سارے مالٹے توڑ لانا، پھر ہم دونوں بڑے مزے سے کھائیں گے۔ پھر گوپی کوی ایسا ہی کرتی ہے۔ کاجو کوا ٹومی چڑیا کو آواز دیتا ہے تو ٹومی چڑیا اس کے پاس آ جاتی ہے، اور گوپی کوی پیچھے سے مالٹے توڑ لیتی ہے۔ جب ٹومی چڑیا کاجو کوا کے پاس جاتی ہے تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے۔ کاجو کوا، آپ نے مجھے بلایا تھا، کوئی خاص کام ہے؟ میں باغ کو اکیلا چھوڑ کے آئی ہوں، یہ نہ ہو کہ وہاں کے باغ کا مالک آ جائے اور وہ اگر دیکھے کہ میں باغ میں موجود نہیں ہوں تو مجھے ڈانٹ پڑے گی۔ جلدی سے بولیں، آپ کو کیا کام ہے؟ میں باغ کو اکیلا چھوڑ آئی ہوں۔ آپ نے مجھے آواز دی تھی نا، تو میں نے سوچا کوئی ضروری کام ہے، اسی وجہ سے بھاگتی ہوئی آئی ہوں آپ کے پاس، سوچا کوئی ایمرجنسی نہ ہو۔ تو آپ مجھے بتائیں، گوپی کوی تو ٹھیک ہے نا؟ وہ نظر نہیں آ رہی مجھے، ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے جو آپ نے مجھے آواز دی ہے؟ ہاں ہاں ٹومی چڑیا، سب ٹھیک ہے، لیکن ایک سمسیا یہ ہے کہ مجھے لگا ہے یہاں کہیں پاس میں ہی سانپ ہے، تو میں نے سوچا وہ ہمارے گھر میں بھی گھسے گا اور تمہارے باغ کو بھی خراب کرے گا، اور تمہیں جو ہے وہ اپنے مالک سے ڈانٹ پڑے گی۔ تو میں تمہیں بتا دوں کہ اب تو سانپ نظر نہیں آ رہا، تو تمہارے پاس اگر دوائی ہے سانپ بھگانے کی تو تھوڑی سی مجھے بھی دے دو، تاکہ ہم اپنے گھر میں بھی چھڑک لیں تاکہ سانپ نہ آئے، اور تم اپنے باغ میں بھی اگر نظر آیا دوبارہ تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ ٹومی چڑیا پھر وہاں سے چلی جاتی ہے اور کاجو کوا کو بعد میں دوائی بھی دے دیتی ہے۔ اسی طرح کاجو کوا اور گوپی کوی کتنے دن ہی ٹومی سے جھوٹ بول کر اسے بار بار بلاتے رہتے ہیں اور پیچھے سے چوری کرتے رہتے ہیں۔ ایک دن باغ کا مالک آ کر طوطا سے ٹومی چڑیا سے بولتا ہے،
टॉमी चिड़िया, मुझे लगता है बाकी से बहुत कम हो गए हैं। लगता है तुम ध्यान नहीं रख रही मेरे बाग का। आहिस्ता आहिस्ता ये तो कम हो गए हैं। ये ज्यादा होने की बजाय कम क्यों हो गए? इस दफा तो मैंने खाद भी बहुत अच्छी डाली थी और दुकान वाले ने मुझे कहा था कि अब की बहुत ज्यादा भरमार होगी, लेकिन ये तो बहुत कम है। कोई ना कोई तो घपला हुआ है। क्या तुम तो मेरे नहीं चुरा रही यहाँ से? मैंने तुम पे एतमाद करके तुम्हें रखा था। ये क्या सारा माजरा है? दिन ब दिन मेरे कम होते जा रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? जवाब दो मुझे टॉमी, ये सारा माजरा क्या है? ये तो मुझे मेरा बाग लग ही नहीं रहा। किसी ने कोई ना कोई तो तरकीब जरूर लगाई है मेरी फसल खराब करने के लिए। मेरा माल्टों का बाग तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये कहकर तोता सेठ अपने बाग का मुआयना करने के लिए दोबारा से निकल पड़ता है। तभी वहां पर काजू कौवा टॉमी को आवाज देता है कि सांप नजर आ गया है। टॉमी वहां पर भागी भागी चली जाती है और गोपी कौवी तभी वहां पर माल्टे चोरी करने आ जाती है। तोता एक कोने में बैठकर ये सारा माजरा देख रहा होता है। तभी वो वापस वहां पर कौवा और कौवी के पास जाता है जहां टॉमी भी मौजूद थी और बोलता है, टॉमी, तुम्हें पता है सारा माजरा मुझे समझ आ गया है कि मेरे माल्टे क्यों कम हो रहे हैं। ये तुम्हें बहाने बहाने से अपने पास बुलाते हैं ताकि तुम बाग में से हट जाओ, और फिर जब तुम हट जाती हो तो ये पीछे से गोपी कौवी आकर हमारे माल्टे चोरी कर लेती है। अब तुम लोग इस दरख्त से अपना घोंसला हटाओ, वरना मैं तुम लोगों को पक्षियों के हवाले कर कर पुलिस में डाल दूंगा और बहुत मार पिटेगी। और मेरे बाग से जितने माल्टे लिए हैं मुझे उसके पैसे चाहिए, वरना मैं तुम लोगों का घर बेच दूंगा। जल्दी से मुझे मेरे पैसे दो ताकि मैं अपने माल्टों का नुकसान पूरा कर सकूं। इस तरह से काजू कौवा और गोपी कौवी पकड़े जाते हैं और टॉमी भी बहुत हैरान होती है, जो कि पहले ही बहुत परेशान थी कि उसके बाग का मालिक उस पर इल्जाम लगा रहा था। अब टॉमी भी इस इल्जाम से आज़ाद हो जाती है कि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया और काजू कौवा और गोपी कौवी को वहां से निकाल दिया जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपने देखा कि चोरी करना कितनी बुरी बात है। चोरी करने वाला भी एक दिन जरूर पकड़ा जाता है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।